عالمی اردو کانفرنس کا آج چوتھا روز اور احمد شاہ صاحب کی قیادت میں جاری ہے، اور میں حنا امبرین طارق آپ کی خدمت میں کتابوں کی رونمائی کے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے پاس اس وقت جو کتابیں ہیں اور جن پر جو مقرر ہیں، میں ان کے نام لوں گی اور انہیں اسٹیج پر آنے کے لیے مدعو کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے بھید بھرے کہانیاں اور ناولٹ اخلاق احمد صاحب کی کتاب پر گفتگو کے لیے اقبال خورشید صاحب کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ چھنال افسانوں کا مجموعہ ہے، یہ اقبال خورشید صاحب کا مجموعہ ہے، اور اس پر گفتگو کریں گے عرفان جاوید صاحب، تو میں آپ کو بھی اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتی ہوں۔ جنگ کہانی خالد معین صاحب کی کتاب ہے اور زیب اسکار صاحب اس پر گفتگو کریں گے، میں آپ سے ملتمس ہوں تشریف لائیے۔ اور جینا وعدہ خلافی ہے، غازی صلاح الدین صاحب کی کتاب ہے۔ کاشف رضا اس پر گفتگو کریں گے، اور پیرزادہ سلمان پڑھت کے لیے میں آپ تینوں سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیے۔ اور بندوبست ناول زیب اسکار صاحب کا ہے جو کہ یہاں ہیں، اور ارشد رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ بندوبست ناول ہے جس پر آپ گفتگو فرمائیں گے۔ دیپک کلیات ہے رخشندہ نوید صاحبہ کی، اور فاطمہ حسن صاحبہ اس پر گفتگو کریں گی، آپ دونوں اسٹیج پہ تشریف لائیے۔ خواب منظر یہ شعری مجموعہ ہے شجاعت سحر جمالی کا، وحید نور صاحب اس پر گفتگو کریں گے، آپ دونوں سے التماس ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیے۔ میں بلا تاخیر اس سیشن کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، اور یہ سیشن جس پر سب سے پہلے گفتگو کے لیے میں دعوت دوں گی عرفان جاوید صاحب کو، جو کہ گفتگو کریں گے چھنال افسانوں کا مجموعہ ہے، یہ اقبال خورشید صاحب کا۔ اقبال خورشید صاحب کہانی کار ہیں، صحافی ہیں، اور ان کا رسالہ اجرا، اس کے علاوہ بہت اچھی تنقید اور افسانوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا افسانوں کا مجموعہ چھنال، اس پر گفتگو آج کر رہے ہیں عرفان جاوید صاحب، جو کہ خود بھی نثر نگار ہیں، خاکہ نگار ہیں، اور ان مضامین لکھتے ہیں، اور 5 انتخاب منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ چھنال پر آج کیا گفتگو فرماتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اقبال خورشید چھنال نام سے اپنے افسانوں کا مجموعہ سامنے لے کے آئے ہیں، اور آتے ہی اس مجموعے نے تہلکہ مچا دیا۔ سب سے پہلے میں اس انتصاب کا تذکرہ کروں گا، اور اس کا جو انتصاب ہے وہ ایک ذہنی رو میں افسانوں کے نیچے بھی چلتا ہے، اور وہ ہے موت کا تصور۔ انہوں نے موت کے نام اس کا انتصاب کیا ہے، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ موت کے جو ایک موت سے منسلک ایک یاسیت، ایک اداسی اور ایک خوف اور ایک اس کی سیاہی جو ہے وہ ان افسانوں کے ذہنی سطح پہ ہو، بلکہ ان میں ایک شگفتگی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا لطیف طنز آپ کو نظر آتا ہے۔ موت کے حوالے سے بہت سے علماء، بہت سے فلسفی جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی میں جو ہم فنون وجود رکھتے ہیں، ان کی جو بنیادی سطح ہے اس میں موت کا خوف ہے، جو کہ انسان کو تخلیق کی جانب مائل کرتا ہے۔ ایپیکیورس اس بارے میں کہتا ہے کہ موت کا خوف کیسا، جب زندگی ہوگی تو موت نہ ہوگی، اور جب موت ہوگی تو ہم نہ ہوں گے۔ اسی طرح فلسفہ وجودیت کے حوالے کے جو بنیادی نام ہیں ہمیں یان پال سارتر یا پھر البرٹ کامیو، اس کے وہ فرماتے ہیں کہ موت ہی ایک ایسا تصور ہے جو انسانی وجود کو معنی عطا کرتی ہے۔ اقبال خورشید نے ان افسانوں میں موت کو براہ راست پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے موت کو اس طریقے سے لے کے آئے
جو ایک کہانی کی صورت میں لے کے آئے, اور وہ کہانی جو ہے وہ انسان کو اپنی گرفت میں ابتدائی سطروں سے لے لیتی ہے اور لے کے آگے چلتی ہے. بنیادی طور پہ اگر کہا جائے کہ یہ افسانے جو ہیں ان کو ایک سطر میں بیان کیا جائے تو یہ کراچی کی شہری زندگی کی کہانیاں ہیں. کراچی کی شہری زندگی پہ بہت کم لکھا گیا. ہمارے اردو ادب میں آپ دیکھیے, خاص طور پہ افسانوں میں آپ کو زیادہ پنجاب کی دیہی زندگی نظر آتی ہے, شہری زندگی بھی آپ کو نظر آتی ہے, لیکن وہ اتنی نمایاں نہیں جتنی کہ دیہی زندگی ہے. کراچی کے حوالے سے یہاں کی شہری زندگی پہ بہت کم لکھا گیا. اقبال خورشید کے ان افسانوں کو پڑھتے ہوئے ایک تاثر بہت واضح طور پہ ذہن میں آتا ہے, وہ یہ کہ یہ صحافی ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کو, جو ارد گرد کی زندگی ہے, وہ ایک صحافی کی نظر سے دیکھا. یہ مجموعہ جب ابتدائی طور پہ آیا تو اس سے پہلے ان کی پہچان صحافی کے ساتھ ایک ادیب کی تھی جو ایک صحافی ہیں اور ادب کی جانب مائل ہیں, لیکن اس افسانے کو پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہوا مجھے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک ادیب ہیں جو کہ صحافت کے کوچے کی سیاہی کے لیے نکل پڑے. ان میں جو کردار ہیں وہ بہت ہی متنوع قسم کے کردار ہیں. ایک کہانی ہے مکو دادا کی اساطیر. اس میں مکو دادا ایک بدماش کا کردار ہے, اور وہ ایک ایسا بدماش ہے جو کہ 1980 کی دہائی تک ہمیں پاکستان کے گلی کوچوں میں, شہروں میں, دیہات میں نظر آتا تھا, جو کہ رکھوالا تھا لوگوں کی عزتوں کا, جو اخلاقیات کا علمبردار تھا, اور علاوہ ازیں جو دیکھتا تھا معاشرے پہ, اپنے ارد گرد پہ نظر رکھتا تھا کہ کہیں کسی قسم کی کوئی اخلاقی خرابی جو ہے وہ نمو نہ پا رہی ہو. یہ مکو دادا کی اساطیر پڑھتے ہوئے مجھے کچھ تھوڑا سا خیال شکیل عادل زادہ صاحب کا بازیگر جو ہے اس کے بٹھل کا بھی آیا. وہ بھی اسی طرح ایک خیال رکھنے والا, اخلاقیات کا دائی اور اخلاقیات کا تحفظ کرنے والا ایک بدماش ہے. البتہ اس میں جو مکو دادا کا وہ والا دور جب وہ گراری والا چاقو رکھتا ہے اور لوگوں کو دھمکاتا ہے, بعد کے دور میں جو کراچی میں ہم نے دیکھا جب لوگوں کے ہاتھوں میں پستولیں آ گئیں اور وہ بندوقیں انہوں نے تھام لی, تو یوں نظر آیا کہ وہ جو اخلاقیات والا ایک بدماش تھا اس کی جگہ ایک قاتل نے لے لی, ایک ظالم نے لے لی, اور وہ بدماش کا ایک تصور جس کے ساتھ رحم منسلک تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا. یہ اسی ایک کردار کی کہانی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کراچی کے ایک ایوولوشن کی اور ارتقاء کی کہانی بھی ہے کہ کہاں پہ وہ والا بدماش وجود رکھتا تھا اور کہاں پہ نئے لوگ آ گئے جو حقیقی معنوں میں ظالم بھی تھے اور قاتل بھی تھے. اسی طرح اس کتاب کا نام چھنال جو رکھا گیا, ایک دم یہ پرکشش نام ہے, اپنی توجہ کھینچتا ہے, لیکن اس میں کوئی کسی قسم کا اگر آپ دیکھیے تو یہ جو ہمارے اقبال خورشید صاحب ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں سناتے, وہ ایک کہانی پیش کرتے ہیں. اس کہانی کے مختلف کردار ہیں جو زندگی کے حقائق جو ہیں ان کے عکاس ہیں. زندگی کے مختلف کردار اپنی زندگیاں گزارتے ہیں, اور ان میں یہ ہمیں اس میں بھی ارتقاء نظر آتا ہے اخلاقی. وہ ارتقاء یوں نظر آتا ہے کہ وہ اخلاقیات جن کو ایک دور میں بہت معیوب سمجھا جاتا تھا, اب بہت سے گھرانوں میں, ایک لڑکی کی کہانی ہے جو کہ ایک لڑکے سے ملتی ہے, گھر والوں کو بھی علم ہے لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کرتی ایک جو تبدیلی ہے, اور یہ جو ایک ارتقاء آیا جس میں, اور بالخصوص ہمارے ڈیجیٹل میڈیا اور اس سے سوشل میڈیا, اس میں جو آپس میں لوگوں کا ایک جس طرح کا ایک رجحان جو تھا اس نے جنم لیا, آپس میں تعلق جو ہیں ان میں بڑھوتری آئی. اسی طرح اس افسانے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک عورت اور مرد کا جو آپس میں تعلق ہے اس پہ کسی قسم کے انہوں نے اخلاقی لیکچر نہیں دیا, اس کو پیش کیا اور باقی کاری کے اس پہ چھوڑ دیا, اس کے ذہن پہ کہ وہ اس کو کس طرف لے کے جاتا ہے. البتہ اس کا تاثر بہت مضبوط ہے اور یہ صحیح معنوں میں کراچی کی شہری زندگی کی عکاسی کرتا ہے. اسی طرح جو اقبال کے ہاں ایک بہت اہم موضوع جس پہ مجھے ذاتی طور پہ کم افسانے پڑھنے کا موقع ملا وہ ہمارے صحافیوں کی داستان ہے. ہمارے صحافی, صحافت کی چکا چوندھ جس پہ ہمیں ٹی وی پہ اور ہر جگہ سوشل میڈیا پہ صحافی بہت ابھرتے, بہت نمایاں چہرے, گلٹرنگ فیسز نظر آتے ہیں. بدقسمتی سے جو ہمارا 90% صحافی ہے وہ بہت مشکل حالات میں, تنگ دستی میں اور اپنی زندگی سسکتے ہوئے گزار رہا ہے. یہ ان سسکتے صحافیوں کی کہانی ہے, یہ سسکتے صحافیوں کی وہ داستان ہے جس کو کسی نے رقم نہیں کیا اور اب آ کے اقبال خورشید کے قلم نے اس کو صفحہ کرتاس پہ منتقل کیا. ایک کہانی اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہے
اس کی ایک خاتون کی جو کہ یہاں پہ کھڑی ہے، یہ اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑی لڑکی، جو کہنے کو تو ایک طوائف ہے یا ایک جسم فروش خاتون ہے، لیکن انہوں نے اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا. انہوں نے ایک حساس ادیب کی نظر سے دیکھا کہ وہ کیا مجبوریاں ہیں جن کے باعث وہ خاتون وہاں پہ کھڑی ہے. اس کے اور ایک ایسا شہر جہاں ایک عام شخص، ایک عام مرد بھی تنہا اندھیرے ایک شاہراہ کے کسی گلی میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے، وہاں پہ ایک لڑکی اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتے ہوئے کھڑی ہے تاکہ کوئی بھی اجنبی شخص کے کام آ سکے یا اس سے اپنا روزگار جو ہے وہ حاصل کر سکے. تو یہ اس کی مشکلات کی کہانی ہے. مستنصر حسین تارڑ صاحب، ایک مرتبہ میرے سے ان کی گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنا پہلی سطر اپنی تخلیق کی لکھ لیتا ہے گویا وہ اپنا آدھا کام مکمل کر لیتا ہے. ہمیں ادب میں بہت اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ انگریزی ادب میں، روسی ادب میں، فرانسیسی ادب میں اور باقی جگہوں پر باقی جتنے ادب ہیں تخلیق ہوئے کہ بہت اہم تخلیقات کے جو ابتدائی جملے ہیں ان کو وہ ایک دم تاثر چھوڑتے ہیں اور وہ بنیادی طور پہ ایک تعارف بن جاتے ہیں اس پوری تخلیق کا. تو اقبال نے اس تجربے کو یہاں پہ بڑی کامیابی سے استعمال کیا. میں چند ایک ان کے ابتدائی جملے بیان کرنا چاہوں گا. چاند ماموں کی پہلی سطر ہے، یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب سارا چاند ہمارا تھا. سرد خانے کا ملازم کی ابتدا یوں ہوتی ہے، عبد الغفور نے جو لاش وصول کی اس پر تپ چڑھا تھا. آمیانہ پن نامی کہانی یوں شروع ہوتی ہے، سوموار کی ایک حبس زدہ شام میری اس سے پہلی اور آخری ملاقات ہوئی اور قبل از تاریخ کی ایک رات کا ان الفاظ سے آغاز ہوتا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. اسی افسانے کا اختتامیہ ابتدائیے سے بڑھ کر مؤثر ہے. آسمان کے اوپری درجے خالی ہو چکے تھے، آج رات وہاں کوئی نہیں تھا. اسی طرح ایک افسانہ ان کا ہے غارت گر لمحوں کی کہانی. اس میں انہوں نے شہر کی دگرگوں ہوتی حالت کو میاں بیوی کے باہمی متحیر روابط کے متوازی پیش کیا ہے اور وہ نزاکت بیاں اور تخیل اور تخلیق کے تال میل کی ایسی عمدہ عکاسی کی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قاری کے ذہن پہ نقش ہو جاتا ہے. بغور دیکھا جائے تو اقبال کے افسانوں میں دور حاضر کے انسان کو درپیش تشخیص کے بحران، 21ویں صدی میں ڈیجیٹل انقلاب آنے کے بعد عروج پکڑنے والی نفسہ نفسی اندوہناک انسانی المیے، تنہائی، انترہوت اداسی، یہ ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک شہر جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا جو اندھیروں میں ڈوب گیا، اور ہماری دعا ہے کہ یہ دوبارہ روشنیوں کی جانب آئے. اس کی داستان آپ کو نظر آتی ہے، اس کی ثقافت نظر آتی ہے، اس کی تہذیب نظر آتی ہے، اس کے غم نظر آتے ہیں، اس کی خوشیاں نظر آتی ہیں، اس کے ادیب نظر آتے ہیں، اس کی صحافی نظر آتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. عرفان جاوید صاحب گفتگو کر رہے تھے چنال، جو کہ اقبال خورشید صاحب کی کتاب ہے. اب یہ ہے کہ ہم اقبال خورشید صاحب کو ہی کہتے ہیں، کہ خود بھی آپ کے 2 ناولٹس بھی سامنے آ چکے ہیں. تو میں آپ سے چاہوں گی کہ اخلاق احمد صاحب کی جو کتاب ہے بھید بھرے کہانیاں اور افسانوں کے مجموعہ ہے، اس میں ناولٹ بھی ہیں 2، تو آپ اس پہ گفتگو یوں کیجیے کہ تھوڑا ان کا تعارف میں بتا دوں، کیونکہ یہ پروگرام براہ راست نشر ہو رہا ہے، دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے. تو اخلاق احمد صاحب آرٹس کونسل پاکستان کی گورننگ باڈی کے ممبر ہیں، آرٹس کونسل کی ادبی کمیٹی کے چیئرمین ہیں، افسانہ نگار ہیں، کہانی کار ہیں، اخبار جہاں میں مسلسل اس کے انچارج رہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی افسانے لکھے، کئی ان کے افسانوں کے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. میں اقبال خورشید صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ان کی تازہ ترین کتاب پر گفتگو کریں. شکریہ آرٹس کونسل، شکریہ کہ مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. ایک ایسی تقریب جہاں غازی صلاح الدین صاحب اسٹیج پہ موجود ہیں اور میں پیرزادہ سلمان صاحب کو آخری کونے پہ دیکھ سکتا ہوں. مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر سکوں جو آپ کو متاثر کر سکے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ ہم اخلاق احمد صاحب سے متعلق گفتگو کریں گے جن کا اپنا فکشن متاثر کن ہے. حضرات، میں صرف 6 سے 7 منٹ لوں گا. آپ ایک ایسے شخص کا تصور کیجئے جو ایک بھرے پورے شہر میں
پرہجوم شہر میں تنہا ہے، جو ایک پرشور شہر میں خاموش ہے. تو ایک خاموش اور تنہا شخص کا تصور کیجئے، یہی شخص اخلاق احمد کی کہانیوں کا مرکزی کردار ہے، اور یہ کردار آپ اور میں ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جو اردو افسانہ ہے اس کے لیے یہ سال بہت اچھا رہا. یعنی اردو افسانہ جس کی بابت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ اردو ناول سے کچھ پیچھے رہ گیا ہے، بلکہ کراچی کے ایک سینئر نقاد نے یہ شکوہ کیا کہ جو اردو کے نئے لکھنے والے ہیں وہ منصوبہ بندی کے تحت ناولس لکھ رہے ہیں، اور میں ان سے متفق تھا چونکہ میں بھی اس منصوبے میں شامل تھا. مگر اس برس افسانہ واپس آیا بڑی قوت کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات غازی صلاح الدین صاحب کا افسانوی مجموعہ ہمیں ملتا ہے. اظہر حسین جیسے نوجوان اپنا افسانوی مجموعہ لاتے ہیں، ہندوستان سے افسانوی مجموعے آئے. 2 شاندار انتخاب ہمارے پاس آئے جس میں سے ایک کا ذکر یہاں ہوگا. ایک عاصم بٹ صاحب کا انتخاب ہے، ذکی نقوی کا افسانوی مجموعہ آیا، اس حقیر فقیر کی کتاب آئی. تو یہ سال افسانے کے لیے اچھا رہا، مگر سال کے آخر میں ایک بہت اہم واقعہ رونما ہوا جب 15 دن کے وقفے سے 2 کتابیں آتی ہیں. اور ایک کتاب ہے بھید بھرے جو میرے پاس ہے، یہ اخلاق صاحب کا 6واں افسانوی مجموعہ ہے، اور دوسری کتاب ہے فسانہ بدوش جو ایک انتخاب ہے جو عرفان جاوید صاحب نے کیا ہے. تو کیسا کڑا انتخاب ہوگا. تو ان 2 کتابوں کے آنے سے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ایک معنوں میں افسانے کے تناظر میں تو یہ سال اخلاق احمد ہی کے نام رہا، چونکہ اب ہم اخلاق احمد کیا سوچ رہے ہیں اس عمر میں ہارٹ اٹیک کے بعد یہ جان سکتے ہیں بھید بھرے کے ذریعے، اور وہ کیا سوچتے رہے ہیں، انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے، یہ ہم جان سکتے ہیں عرفان جاوید کے جو ان کا انتخاب ہے فسانہ بدوش کے ذریعے. تو 2025 سے ہی ہو کے آپ کو گزرنا پڑے گا اگر آپ اخلاق احمد صاحب پر تحقیق کر رہے ہیں. اچھا، اس کتاب کی بات کی جائے، بھید بھرے کی بات کی جائے، تو یہاں اخلاق صاحب بہت ہی اطمینان سے، ٹھہراؤ کے ساتھ، ایک روحانی تجربے کے ساتھ افسانے لکھ رہے ہیں، اور یہ چیز ان کے افسانوں کو قوت دیتی ہے. یہ اتنے پرقوت افسانے تھے کہ ان میں سے 4 افسانے عرفان جاوید صاحب نے اپنے انتخاب میں شامل کرنا ضروری جانا. اخلاق صاحب کا مجھے انٹرویو کرنے کا 1 سے زائد بار موقع ملا، تو اس میں اخلاق صاحب نے ایک جملہ کہا جو ان کے فلسفہ فکشن کو مانے دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں کہانی کے ابلاغ پہ یقین رکھنے والے قبیلے سے ہوں. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. اور انہوں نے ایک بار شاید اے خیام مرحوم کے آخری افسانوی مجموعے کی تقریب رونمائی میں یہ کہا تھا کہ میں بالکل سادہ اور پلین کہانی پہ یقین رکھتا ہوں. اب یہ بات تو درست ہے کہ اخلاق صاحب کے ہاں جو مصنوعی پیچیدگی ہے یا جو نمائشی تکنیک ہے وہ نظر نہیں آتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی کہانی، اگر وہ سادہ کہانی کی حمایت کر رہے ہیں تو وہ کہانی پلین ہے یا یکجہتی ہے یا تہدار نہیں ہے. سچ تو یہ ہے کہ تکنیک جتنی مہارت سے اخلاق صاحب کے ہاں در آتی ہے وہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے تو مطلب ایک چیلنج ہے. ان کا جو ماسٹر پیس افسانہ ہے باؤ وارث کی گمشدگی، آپ اسے پڑھیے، کس طرح کا شاندار افسانہ ہے. پھر ان کا ایک افسانہ ہے 1 2 3 4. سلیم الرحمان صاحب جو سویرا کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے جب یہ افسانہ پڑھا تو کہا بھائی اخلاق احمد صاحب کی باقی کتابیں کہاں ہیں، میں انہیں پڑھنا چاہوں گا. اسی طرح ان کا ایک افسانہ ہے 12 جوکر جو اس کتاب میں شامل ہے، اور اسے تو پڑھ کے مطلب ہم جیسے فکشن کے طالب علم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہم جیسے صحافی، چونکہ اخلاق صاحب بھی صحافت سے وابستہ رہے، تو ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم یہ جانیں کہ ہم اداس ہیں کیونکہ ہم اپنی اداسی سے لا علم ہیں. یہ اخلاق احمد صاحب ہمیں سکھاتے ہیں. بنیادی طور پہ بات مختصر کروں گا. شہری زندگی کو منظر کیا، بہت خوبصورتی سے منظر کیا، انسان کو منظر کیا، کراچی کو بطور کردار پینٹ کیا، بطور شے نہیں. یعنی کہ ان کے افسانے میں کراچی جب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو وہ اشکیا کی طرح دکھائی نہیں دیتا بلکہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ دکھائی دیتا ہے. ان کے 2 افسانے مارٹن کوارٹر کا ماسٹر اور کراچی نامی قتل گاہ میں ایک دوپہر انسانی احساس تک رسائی کی یونیک منفرد ٹیکنیک کے ساتھ سامنے آتے ہیں، جہاں 2 آدمی اسٹیج پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مکالمے ہوتے ہیں یہ بہت ہی کمپلیکسڈ شے ہے. افسانے میں مکالموں کے ذریعے ایک اچھا افسانہ بن لینا ایک چیلنج ہے. اور اخلاق صاحب عجیب آدمی ہیں کہ ان کے بیشتر افسانوں میں کردار آپس میں میز پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. 2 چیزیں ہیں میرے خیال میں ان کے ناقدین کو اس پہ توجہ رکھنی چاہیے. ایک ہے ان کے ہاں خواب کی تکرار. یہ خواب کی تکرار ایک مانوی تسلسل کو جنم دیتی ہے جس سے ایک علامت بنتی ہے، اور یہ علامت ان کے فکری نظام کے اندر دکھائی دیتی ہے. ان کا جو خواب ہے وہ اس کا اثر نیگیٹو نہیں ہے. یہ علامت صرف جو ہے رائے گانی کی نہیں ہے بلکہ یہ بتاتی ہے کہ جو خواب پورے نہیں ہوتے وہ بھی قیمتی ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ جاننا ہو تو اس افسانے کا پہلا جو افسانہ ہے خواب
کارپوریشن لمیٹڈ وہ پڑھنا چاہیے. اور دوسری چیز ہے ان کے ہاں اتفاقات, یعنی ان کے ہاں جو اتفاقات ہے وہ علت اور معلول یعنی کاز اینڈ افیکٹ کا جو پیٹرن ہے اس کو توڑ کے آپ کو حیران کر دیتا ہے. عاصم بٹ صاحب یہاں تشریف نہیں رکھتے مگر ان کے ہاں بھی ایک یونیک چیز ہے کہ جو ماورائے عقل اشارہ ہے, یعنی جو حقیقت نگاری میں ایک اچانک اشارہ آتا ہے اور آپ کو سرپرائز کر دیتا ہے, وہ یہاں اخلاق صاحب کرتے ہیں. تو آخری 15 سیکنڈ لوں گا. میں آپ سب سے چاہوں گا کہ آپ اور میں مل کے ایک چیز ویژولائز کریں, ایک تصور کریں کہ آپ اور میں کراچی میں ایدھی سینٹر کا جو سرد خانہ ہے سوراب گوٹ پہ, وہاں آپ اور میں کھڑے ہیں اور آپ اور میں ایک مرد اور عورت کو دیکھتے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. رات کے 3 بج رہے ہیں. وہ مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہیں جانتے, ان میں کوئی تعلق نہیں, صرف ایک تعلق ہے کہ ان دونوں کے جوان بیٹوں کا آج قتل ہوا ہے. ان دونوں کے جوان بیٹے آج سرد خانے میں پڑے ہوئے ہیں. چونکہ رات ہو چکی ہے, کوئی ایمبولینس ان لاشوں کو گھر لے جانے کو تیار نہیں ہے, چونکہ کراچی کے حالات کشیدہ ہیں. تو حضرات یہ اخلاق احمد صاحب کا ایک افسانہ ہے, ایک رات کی کہانی. اگر آپ نے اس افسانے کو پڑھ لیا تو آپ نے اخلاق احمد کو جان لیا, اور اگر آپ نے اخلاق احمد کو جان لیا تو کراچی اپنے سارے راز عیاں کر دے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہماری اگلی کتاب ہے خواب خواب منظر. یہ ایک شعری مجموعہ ہے اور اس کے خالق ہیں شجاعت سحر جمالی. شجاعت سحر جمالی کا تعلق بلوچستان سے ہے. استاد محمد یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرر ہیں اور یہ ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے. اور اس کتاب پر, اس مجموعے پر گفتگو کریں گے وحید نور صاحب. وحید نور ہمارے کراچی کے اور بلوچستان کے ادبی حلقوں کا ایک اہم نام. آپ لائر ہیں پیشے کے اعتبار سے, ہیومن رائٹس کمیشن سے وابستہ ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں, کبھی کبھی ہم انہیں کامریڈ بھی کہتے ہیں. تو وحید نور صاحب آپ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. شکریہ آرٹس کونسل آف پاکستان جس نے ہمیشہ کی طرح بلوچستان کے ادیب دانشوروں کے لیے اپنے دروازے کھولے, اور آج ہمارے ساتھ ڈیرہ مراد جمالی سے تعلق رکھنے والے شجاعت سحر جمالی اپنی پہلی کتاب کے ساتھ, شعری مجموعے کے ساتھ یہاں پر ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواب خواب منظر. بلوچستان کی زرخیز دھرتی ڈیرہ مراد جمالی ایک اور حساس اور تخلیقی آواز سے روشناس کروا رہی ہے. اردو ادب میں خواب خواب منظر شجاعت سحر جمالی کا پہلا شعری مجموعہ ایک خوشگوار اضافہ ہے جسے ایلاف پبلیکیشن کوئٹہ نے نہایت دیدہ زیب ٹائٹل کے ساتھ شائع کیا. ایک نہایت بامعنی اور تجریدی عنوان ہے خواب خواب منظر. یہ عنوان قاری کو آغاز ہی میں یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ حقیقت اور خواب کے سنگم پر کھڑا ہے, جہاں ہر منظر مکمل طور پر واضح نہیں مگر پوری شدت کے ساتھ محسوس ضرور ہوتا ہے. یہ ٹائٹل کتاب کے فکری اور جمالیاتی مزاج کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اچھا ادب وہ ہوتا ہے جو قاری کو چونکا دے, ٹھہرنے پر مجبور کرے اور سوچ کے نئے دریچے وا کرے. شجاعت سحر جمالی کے اشعار اسی معیار پر پورا اترتے دکھائی دیتے ہیں. ان کا کلام محض مطالعہ نہیں بلکہ ایک فکری سفر, ایک ایسا سفر جو قاری کو نئے جہانوں کی سیر کرواتا ہے. زندگی, انسان, وقت, آئینہ, عزم آپ کے استعارے ہیں, جبکہ حسن و عشق, ہجر و وصال جیسے روایتی غزلیہ موضوعات پر بھی شاعر کے ہاں محض تکرار نہیں بنتے بلکہ ایک نیا اسلوب, تازہ علامتوں اور جدید فکری آہنگ کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں. یوں ہر شعر اپنی انفرادیت خود منواتا ہے. خواب خواب منظر سے ایک کچھ اشعار دیکھیے. آنکھ سے اوجھل ہے جو منظر وہی ہے دل فریب, آنکھ سے اوجھل ہے جو منظر وہی ہے دل فریب, وہ مزہ دیکھے میں کیا جو بات اندیکھے میں ہے. تم ابھی سے تھک گئے ساحل پہ آ کر رک گئے, تم ابھی سے تھک گئے ساحل پہ آ کر رک گئے, یہ تو ایک دریا ہے آگے دشت بھی رستے میں ہے. وقت کو تسخیر کرتا ہوں دھڑکتے دل کے ساتھ, زیست کی ساری مسافت قید ایک لمحے میں ہے. شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ دیکھنے سے زیادہ محسوس کرنے پہ زور دیتا ہے. اندیکھے مناظر, نہ تھکنے والا سفر اور وقت کو ایک لمحے میں سمیٹ لینے کی, یہ سب جدید انسان کی باطنی کشمکش اور فکری گہرائی کا خوبصورت اظہار ہیں. اشعار میں سادگی کے ساتھ ساتھ معنویت کی تہ در تہ کیفیت موجود ہے. اب یہ اشعار ملاحظہ کریں, یہ اشعار ملاحظہ کریں. ابھی منزل آپ طے, اپنی منزل آپ طے کی راستہ خود طے کیا, اپنی منزل آپ طے کی راستہ خود طے کیا, چل پڑے تو عمر بھر کا فاصلہ خود طے کیا.
ایک الگ منظر کیا تخلیق اے اہل نظر، رنگ مرضی کے چنے ہر زاویہ خود طے کیا۔ ان اشعار میں خود آگہی، اختیار اور تخلیقی خود مختاری کا نہایت بلیغ اظہار ملتا ہے۔ ہر شعر میں شاعر انسانی عزم اور ارادے کی قوت کو مرکزی خیال بناتا ہے۔ منزل اور راستہ دونوں کا خود طے کیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ زندگی محض اتفاق کا نام نہیں، چل پڑے تو عمر نہیں، بلکہ شعوری فیصلوں اور مسلسل جد و جہد کا حاصل ہے۔ یہ کہنا کہ اس سفر کی طوالت اور کھٹنائی کو ظاہر کرتا ہے، مگر اس کے بھر کا فاصلہ سات عزم کی پختگی بھی جھلکتی ہے کہ فیصلہ ہو جائے تو پوری عمر بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ دوسرے شعر میں تخلیق کار سے براہ راست مکالمہ ہے۔ شاعر یہاں فنکار کو کائنات کا معمار بنا دیتا ہے، جو اپنے رنگ، اپنے زاویے اور اپنا منظر خود تخلیق کرتا ہے۔ یہ شعر یعنی اصل فن تو وہی ہے جو تقلید کے بجائے اپنی جمالیاتی خود اختیاری کا اعلان ہے، بصیرت اور اپنی آنکھ سے دنیا کو دیکھنا۔ مجموعی طور پر یہ اشعار انسان کی داخلی آزادی، تخلیقی وقار اور خود پر یقین کی خوبصورت ترجمانی کرتے ہیں، جو قاری کو اپنے فیصلوں اور اپنے زاویہ نظر پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ 160 صفحات پر مشتمل یہ مجموعہ ان تمام افراد کے لیے قلبی سکون اور ذہنی آسودگی کا سامان رکھتا ہے جو شعر و ادب سے گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تخلیقی تپش اور زندگی کی حرارت سے بھرپور یہ کتاب ادبی حلقوں میں بھرپور پذیرائی حاصل کرے گی اور دبستان اردو بلوچستان میں شجاعت سار جمالی ایک توانا اور معتبر آواز کے طور پر اپنا تخلیقی سفر اسی تسلسل سے جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے باقی اسپیکرز بھی اسی طرح اختصار سے کام لیں گے۔ بہت اچھی گفتگو تھی خواب منظر کے حوالے سے۔ اگلی کتاب بھی ایک مجموعہ کلام ہے، ہماری بہت ہی پیاری شاعرہ رخشندہ نوید کی کتاب ہے دیپک، اور یہ ان کی کلیات ہے، 6 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ فاطمہ حسن صاحبہ اس پر گفتگو فرمائیں گی، اور فاطمہ حسن اسکالر ہیں، شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، آرٹس کونسل سے وابستہ ہیں، اور آرٹس کونسل کی شاہکار لائبریری جوش ملیہ آبادی لائبریری جو ہے وہ ان کی زیر نگرانی تیار ہوئی۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ دیپک پر کچھ گفتگو فرمائیں۔ شکریہ۔ 6 مجموعوں پر مشتمل رخشندہ نوید کی کلیات دیپک پر میں آج گفتگو کر رہی ہوں، جو مارچ 2025 میں شائع ہوئی۔ ان کا پہلا مجموعہ پھر وصال کیسے ہو سن 1995 میں شائع ہوا تھا۔ اس مجموعے کے فلیپ پر منیر نیازی صاحب نے لکھا تھا، رخشندہ نوید کی شاعری میں تازگی کی خوشبو ہے جو رواج عام میں لکھی گئی شاعری سے گھبرائے ہوئے دل و دماغ کو خیال کی ایک نئی دنیا کی سمت اشارہ کرتی ہے اور قید معمول سے رہائی دیتی ہے۔ انکوٹ۔ رخشندہ نوید نے اس تازگی کی خوشبو کو باسی نہیں ہونے دیا، بلکہ وقت کے ساتھ ان کے کلام کے نکھار اور لہجے کی شادابی نمو پذیر رہی۔ رخشندہ کی غزلوں میں ان کا اپنا انداز محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ رواں بحر میں مسلسل کیفیت کی غزل لکھتی ہیں۔ اس طرح ان کی غزلیں نظموں سے قریب ہیں اور یہی ہمارے عہد کا مزاج ہے۔ مثال کے طور پہ ان کے پہلے مجموعے پھر وصال کیسے ہو کی پہلی غزل سے ابتدائی 2 اشعار دیکھیے۔ اب اپنے دوست کی دشمن کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، میں اپنے ساتھ ہوتی ہوں کبھی تنہا نہیں ہوتی۔ خود اپنی خواہشوں کو دسترس میں ایسے رکھا ہے، کوئی دیوار پہ لکھ دے اگر رسوا نہیں ہوتی۔ اپنا پہلا مجموعہ انہوں نے والد کو انتساب کیا اور لکھا اپنے ابو کے نام جو میرے عزم کے روپ میں زندہ ہے۔ ان کے دوسرے مجموعے کسی اور سے محبت کے انتساب والدہ کے نام ہے۔ وہ لکھتی ہیں اپنی اماں کی دلدار محبت کے نام جس نے میرے قلب و نظر پر عاشقی معشوقی کے انکشافات عیاں کیے اور جس کی سانسوں میں میری سانس ہے۔
اس مجموعے کی غزل نے، جس کی ردیف بھی اماں ہے، مجھے اور بہت سے قائرین کو ان کی اس غزل نے بہت متاثر کیا، بلکہ ان کی طرف متوجہ کیا۔ در و دیوار سے جالا نہیں جاتا اماں، مجھ سے گھر بار سنبھالا نہیں جاتا اماں، میں جو آنسو کی طرح لوٹ کے پھر جا نہ سکی، یوں تو اپنوں کو نکالا نہیں جاتا اماں۔ ان اشعار میں نسائی تجربات، کیفیات اور لفظیات کے منفرد اظہار میں اظہار ہے اور بے ساختی کے ساتھ برتا گیا ہے موضوع کو۔ بلا شبہ رخشندہ کے یہ اشعار آسان انسانی اور نسائی شعور کی اعلیٰ مثال ہیں۔ اپنے تیسرے مجموعے نینا اترے پار میں رخشندہ نوید نے ایک معتبر شاعرہ کا مقام حاصل کر لیا۔ میں نے اس مجموعے پر مضمون لکھا تھا اور جو رائے ان کی شاعری پر دی تھی، اس میں مزید تحسین کا اضافہ کر سکتی ہوں۔ ان کی شاعری یا پورے رویے میں کہیں تھکن غالب نہیں آئی۔ تیسرے مجموعے کا انتصاب انہوں نے اپنے ہمسفر کے نام کیا ہے۔ لکھتی ہیں، نام اس سائے کے جو میرے اور کڑی دھوپ کے بیچ فصیل بنا میرا ہمسفر۔ اس مجموعے کی پہلی غزل سے ابتدائی 2 اشعار سنیے۔ یہ کیسا عشق میں ڈوبا ہوا کردار ہے صاحب، ابھی تک اس کی جھولی میں وہی پندار ہے صاحب، دبک کر اتنے سارے غم یہاں خاموش بیٹھے ہیں، یہ دل ہے یا کسی صوفی کا ایک دربار ہے صاحب، یہ دل ہے یا کسی صوفی کا ایک دربار ہے صاحب۔ اس مجموعے کی غزلوں میں متعدد غیر روایتی مضامین ان کی انفرادیت کا پتہ دیتے ہیں۔ دیکھنے میں بچپنے کی بات رخشندہ لگے، عشق ڈھلتی عمر میں ہونا جوانی میں نہیں، اور سب کام تہ کیے سرے دس، پہلے بیٹی ذرا بیاہ تلے، زندگی اٹھ بھی سکتی ہے گر کے رخشندہ، یہ تماشائی اپنی راہ تلے، اتنا آسا کہا خود کو بچانا میری جاں، آگ جنگل میں لگی ہو تو بجھانا میری جاں۔ ان مثالوں سے آپ کو رخشندہ کی شاعری کے مزاج کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اپنے اظہار کے لیے راہ تلاش کرنا اور پھر اس کے تسلسل کو برقرار رکھنا ان کی فطری طور پر شاعرہ ہونے کی دلیل ہے۔ ان کے چوتھے مجموعے خاموشی کو سن رہی تھی کا انتصاب، حیات کی ان بے شبہ نعمتوں کے نام جو میرے بطن سے پھوٹی اور ہمہ وقت میرے جینے کا جواز ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پرشفقت اظہار ان کا اپنے بچوں کے لیے ہے۔ انہوں نے رشتوں اور محبتوں کا ہر روپ لکھا، ہر زاویہ جیسا ہے دیکھا بیان کیا۔ ان رشتوں کے لیے دعائیں بھی غزل میں لکھنا رخشندہ کی انفرادیت ہے۔ سبھی کے دل میں رہے، ہر کسی کی جان میں ہو، میرے خدا وہ تیرے سائے امان میں ہو، ایک ایسا پھول سا بالک جو تو کیوں نہ روز و شب و ماہ و مہر و سال، تو کیوں نہ روز و شب و ماہ و سال پھر میں کہ ایک ایسا پھول سا بالک جو خاندان میں ہو، اور وہ تھام کر میری انگلی کو جب نکلتا ہے تو ایسے چلتا ہے جیسے کسی اڑان میں ہو۔ رخشندہ کی غزلوں میں نظم گوئی کا انداز غالب ہے۔ وہ غزلیں مسلسل لکھتی ہیں جو ایک ہی کیفیت میں ہوتی ہے۔ انہوں نے بہت اچھی نظمیں بھی لکھی ہیں، میں یہاں نظمیں چھوڑ رہی ہوں۔ ان کا 5واں مجموعہ پنجابی میں ہے اور اسے انہوں نے اپنے دادا اور نانا کے نام انتساب کرتے ہوئے اس فخر کا اظہار یوں کیا۔ امبر سرد نا جتھے جلیاں والا باغ اچ میرے دادا جی میاں محمد اسماعیل نے جان ہاری تے اس گرداسپور دے نا جس دیاں گلیاں نے میرے نانا جی عنایت اللہ خان گرداسپوری دی شاعری دی گونج سنی۔ میرے لہجے سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں پنجابی شاعری پر گفتگو میں انصاف نہیں کر سکوں گی، اس لیے چھٹے اور تاحال آخری مجموعے رات مجھے اچھی لگتی ہے پر نظر ڈالتی ہوں۔
ان سے پڑھوا دیتی ہوں. نہیں میرے پاس اس وقت نہیں ہے, میں چھٹے مجمعے پہ آ گئی ہوں, ان سے یہ بیٹھی پڑھوا لیجیے گا. لوگ کہتے ہیں جب میں پنجابی بولتی ہوں تو لگتا ہے کہ جھوٹ بولی, اصل میں مجھے بنگلہ بولنے کی عادت ہے. تو اس مجموعے کا انتصاب ایک چھوٹی سی نظم ہے شہزادوں کے نام. اے شہزادو نیکی زادو, کیا تم سب کو ایک ہی کوکھ نے جنم دیا ہے؟ الگ زمینوں سے تم چل کر اپنا اپنا دانہ چن کر میرے صحن کے دالانوں میں ہرے بھرے اشجار کی صورت مہک رہے ہو. تم میں سے ہر ایک شہزادہ لکھا ہوا میرے رب کا وعدہ. تم سب کو ہی رب نے کون سی مٹی چن کر خوب بنایا. میری ہنسی پریوں کے لیے محبوب بنایا. چاروں طرف سے خیمے کو کچھ اور بھی مضبوطی سے باندھو. چار طرف سے خیمے کو کچھ اور بھی مضبوطی سے باندھو. اے شہزادوں نیکی زادوں. یہ ایک ایسی ماں کی محبت بھری نصیحت آمیز خواہش کا اظہار ہے جو ان کے دامادوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور دیگر رشتوں کے لیے بھی, بلکہ ساری انسانیت کے لیے بھی ہے. رخشندہ صوفیانہ مزاج رکھنے والی مثبت رویوں سے مالا مال اس عاشقی اور معشوقی سے معمور ہے جن کے انکشافات ان کی والدہ نے ان پر عیاں کیے تھے. ان انکشافات کو انہوں نے شعروں میں کہیں براہ راست اور کہیں بالواسطہ بیان کیا ہے. ان کی ایک حمد کا مطلع ہے, سنیے. شمار رحمت ربی ہو وہ عدد تو نہیں, میں حمد کیسے لکھوں اتنا میرا قد تو نہیں. نعت کے بھی 2 اشعار سنیے کہ جب صدا گونجی ازاں کی روز اول کان میں, تب نبی کی نعت بھی شامل ہوئی ایمان میں. ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ. نہیں ختم پہ ہے, بالکل 2 لائنیں. مال دنیا کی ضرورت کم رہی سامان میں, رخصتی کے وقت تھی میں سایہ قرآن میں. میں نے رخشندہ نوید کی 6 مجموعے کے انتصابات کے حوالے اس لیے دیے ہیں کہ یہ ثبوت ہیں رشتوں اور محبتوں میں ثابت قدم رہنے کا جو ان کی شاعری میں بھی ہے اور زندگی کے سارے رویوں میں. رخشندہ گزشتہ کئی دہائیوں سے لکھ رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ پیدا ہی شاعرہ ہوئیں, بہت کم عمر میں شادی کے بعد اپنی تعلیم مکمل کی, 4 بیٹوں کی پرورش کے ساتھ شعری سفر کو برقرار رکھنا اس وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے جب شاعری زندگی کا حصہ ہو. میری دعا ہے ان کی شاعری کا جو دیپک ہمارے ہاتھ میں ہے تادیر روشنی پھیلاتا رہے اور جلد ہی ایک اور دیا ان کی کلیات میں شامل ہو جائے. شکریہ. بہت شکریہ. غازی صلاح الدین صاحب کی صدارت میں آج اسٹیج پر شہر کے اہم ترین صحافی, ادبا, شعراء موجود ہیں اس طرح سے, اور ہماری آڈینس میں محترم خورشید رضوی موجود ہیں. اس طرح سے آج کا یہ پروگرام نہایت خاص الخاص ہو گیا ہے اس کتابوں کی اس رونمائی میں. ہماری اگلی کتاب ہے خالد معین صاحب کی کتاب کہانی, جنگ کہانی. تو جنگ کہانی ان کی شاید جنگ میں جب یہ ملازمت کرتے تھے اس دوران کی یادیں ہیں. خالد معین صاحب خود بہت ہمہ جہت شخصیت ہیں, صحافی ہیں, شاعر ہیں, نثر نگار ہیں, اب تو ناول نگار بھی ہیں, اور ان کا ایک ناول منظر عام پر جو آیا اس کے 2 ایڈیشنز شائع ہو گئے. نان فکشن کتابیں بھی انہوں نے لکھیں پینٹرز کے حوالے سے, اپنی یادداشتوں کے حوالے سے, اور اب جنگ کہانی کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور اس پر گفتگو کریں گے زیب اذکار صاحب جو کہ بذات خود ایک سینئر صحافی ہیں, شاعر ہیں, ناول نگار ہیں, افسانے لکھتے ہیں اور حلقہ ارباب ذوق کے جنرل سیکرٹری ہیں. اور مزید ان کا تعارف میں ایک اور کتاب کے حوالے سے کر دوں گی. اس وقت میں آپ سے ملتمس ہوں کہ جنگ کہانی پر گفتگو فرمائیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میں بےحد ممنون ہوں پاکستان آرٹس کونسل کراچی کا, ان کے پریزیڈنٹ محمد احمد شاہ کا, ان کی ٹیم کا. عالمی کانفرنس بہت شاندار ہوئی اور مجھے موقع دیا گیا. جناب
غازی صلاح الدین صاحب، جناب خورشید رضوی صاحب، جناب ڈاکٹر ارشد رضوی، فاطمہ حسن صاحبہ، پیرزادہ سلیمان، خالد معین، میں یہ بات عرض کروں گا کہ تعارف تو ڈاکٹر صاحبہ نے بھرپور کروا دی ہے خالد معین صاحب کا، اور یقینی طور پہ خالد معین کی یہ جو تازہ تر کتاب جنگ کہانی ہے، جسے داستان طلسم ہوش ربا کا نام دیا گیا ہے، حقیقتاً اپنی دلچسپی اور انکشافی صحافت میں ایک ہوش ربا طلسم ہی کی طرح ہے۔ یہ ایک کہانی جس میں کم و بیش 20 شو بزنس سے متعلق شخصیات کے تفصیلی انٹرویوز شامل ہیں، جو ایک زمانے میں خالد معین نے بطور عامل صحافی روزنامہ جنگ میں اپنی ملازمت کے دوران کنڈکٹ کیے تھے، اور پھر انہیں بیشتر اوقات بہت اہتمام سے شائع بھی کیا گیا تھا۔ کتاب میں جو خاص اور اہم تحریر ہے، ان میں خاصے کی بلکہ چونکا دینے والی تفصیلی تحریر کچھ کہی کچھ ان کہی کے تعلق سے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انکشافی صحافت اور ادبیت کے امتزاج کے ساتھ یہ جو تحریر ہے وہ پیش کی گئی ہے، لکھی گئی ہے۔ اور خالد معین نے 1996 میں جنگ جوائن کیا۔ محمود شام صاحب اس وقت مدیر اعلیٰ تھے۔ کتاب بھی جو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی ہے وہ ہمہ صفت احفاظ الرحمان، ہمہ صفت کی اصطلاح بڑی وہ لگی، اور ہمہ جہت محمود شام کے نام۔ تو انہوں نے خالد معین نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو انکشافی حوالوں سے ایک بڑا ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ پیش کیا ہے اپنی صحافتی سفر کا، اور جس طرح سے ان کی وہاں ملاقاتیں رہیں لوگوں سے، وہاں کے اسٹاف سے اور وہاں کے امپلائرز سے بھی، میر جاوید الرحمان تھے اور میر شکیل الرحمان سے، محمود شام سے، احفاظ الرحمان اور دیگر بہت ایسے لوگ جنہیں ہم بطور صحافی اور بطور جنگ سے متعلق ان کی جو مختلف پیجز ہیں ان کے انچارج کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن ان کی ایسی باتیں بھی خالد معین نے بڑی سچائی اور گہرائی سے لکھی جو عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور ایک اعتبار سے خود جس طرح سے جنگ چلایا جا رہا تھا، جس طریقے سے جنگ میں کہانیاں چھپتی تھیں، خبریں چھپتی تھیں، تو اور جس طرح سے انٹرویوز کیے جاتے تھے، وہ سارا انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے، اور لوگوں کے جو مجموعی ایک اجتماعی رویے اور ان کے ذاتی رویوں کو بھی خالد معین نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پورٹری کیا ہے، ڈپکٹ کیا ہے۔ اور ان وے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اس لیے پڑھنے سے متعلق ہے کہ اس میں بہت سی باتیں جنگ کہانی میں کرداروں کے تعلق سے اور صحافت کے تعلق سے بہت مختلف ہیں، بہت بامانی ہیں، اور ایک یہ بڑا ایکسپوجر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جنگ ملازمت کے حصول سے لے کے وہاں پہ ایڈجسٹ ہونے کی حد تک کس طرح سے کام کرتے رہے، یہ خالد معین نے بہت عمدگی سے لکھا ہے۔ مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ ایک طویل تحریر، میرا خیال ہے شاید 70 پیجز بھی ہے، وہ ان انٹرویوز کے علاوہ، کہ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسٹریم آف کانشیسنس میں لکھا گیا ہے۔ نثر کے تعلق سے ایسا کہنا مجھے بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے، لیکن اتنی سچائی کے ساتھ، روانی کے ساتھ، اور بہت ہی کہنا چاہیے تخلیقی ٹچ کے ساتھ انہوں نے وہ کچھ کہی کچھ ان کہی جو لکھی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی اعتبار سے انکشافی ہے، انفارمیٹیو ہے، اور خالد معین کی ہاں جو ایک شعور کی سطح، میچورٹی جو نظر آتی ہے بطور رائٹر، وہ بھی اس میں ہمیں نظر آئے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور ایک
دراز سلسلہ رکھتی ہے، جس میں جیسا کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ملازمت کے دوران کے تجربات، فلم اور ٹی وی کے فیمس ایکٹرز، ایکٹریسز اور شو بزنس سے متعلق آرٹسٹوں اور فنکاروں سے بطور شوبز جرنلسٹ ملاقاتیں، مشاہدات اور تجربات اس میں شامل ہیں۔ بڑے بڑے ناموں کی حامل شخصیات کے بعض منفی پہلوؤں پر بھی خوب روشنی ڈالی گئی ہے۔ اپنے ساتھ کام کرنے والے سینئر اور جونیئر صحافیوں کے ساتھ بیتے لمحات کی تجربات بہت فنی پختگی اور رواں اور شستہ زبان کی حامل عمدہ تحاریر میں سمو دی گئی ہیں۔ خالد معین کی اس سے قبل 10 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کتابوں میں 5 شعری مجموعے شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بطور شاعر خالد معین نے ایک بے بدل شاعر کے طور پہ اپنے آپ کو تسلیم کرایا ہے، اور بہت اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے نثر لکھی ہے، نثر کی کتابیں جو ان کی آئی ہیں، 5 شعری مجموعے اور 4 نثر کی کتابیں ہیں، جس میں رفاقت کیا کیا جیسی ایک کتاب بھی شامل ہے۔ پھر اس میں ان کا ایک ناول وفور، اس ناول نے بھی بڑا چونکایا، وہ کرونا کے دنوں کا لکھا گیا ناول ہے، اور شاید اس وقت پاکستان میں اس طرح کا ناول نہیں لکھا گیا تھا، اور وہ ناول کئی اعتبار سے بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناول بھی چونکا دینے والا تھا۔ ایک رومانٹک کہانی ہے، لیکن اس کے اندر جس طرح کی خالد معین نے وہ جو زندگی سمٹ کے رہ گئی تھی، اور اس کے اندر جو کرونا کے دنوں کی جو صورتحال تھی، اس تعلق سے کس طرح کی ذہنی صورتیں پیدا ہو رہی تھیں، وہ بڑی عمدگی سے انہوں نے وفور میں پیش کیا ہے۔ تو یہ بطور ناولسٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ زیب صاحب، اور اب ہم چاہیں گے، بہت شکریہ، عمدہ ہو گیا، بہت شکریہ، ہم چاہیں گے کہ کچھ وقت ہم آپ کی کتاب پر بھی گفتگو کریں۔ آپ کا ناول ہے بندوبست۔ زیب اسکار صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ آپ تجریدیت میں کمال رکھتے ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ایک بہت شاندار کام کیا کووڈ کے دوران، انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر آن لائن نشستیں کی زوم کے اوپر، اور دنیا بھر کے شعراء و ادباء اور رائٹرز کو جمع کیا اور جوڑے رکھا۔ آج ان کا ناول بندوبست ہمارے سامنے ہے، اور اس پر گفتگو کریں گے ارشد رضوی صاحب، جو کہ خود تجریدی ادب میں ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ افسانہ نگار ہیں، کہانی کار ہیں، اور آپ اس دور میں کہانی کار بن کر ابھرے جب آپ کے اطراف تمام آپ کے دوست شاعر تھے اور مشاعروں کی گہما گہمی تھی، لیکن آپ نے اپنے افسانوں سے اپنے اطراف، اپنے سینئرز کو چونکایا اور متعارف ہوئے ایز اے ناولسٹ۔ حال ہی میں آپ کا ناول بھی منظر عام پر آیا تھا، تو آج میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ زیب اسکار صاحب کے ناول بندوبست پر گفتگو کیجیے، اور اختصار کے ساتھ۔ مجھے پتہ ہے کہ یہاں سب سینئرز ہیں، اور لیکن جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھتا ہے، بطور ناظمہ میرے اوپر پریشر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کو مجھے ڈانٹنا ہے وہ پروگرام کے بعد بالکل اپنا فرض ادا کر سکتے۔ میں حاضر ہوں جی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ہینا طارق۔ اختصار تو کبھی میری سمجھ میں آیا نہیں کہ وہ اختصار کیا ہوتا ہے، مطلب کتنا اختصار، لیکن خیر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں زیب صاحب کا یہ ناول جو بندوبست ہے، اس پر فریفتگی کا قائل ہوا میں، اور مجھے یہ موقع اس وقت ملا جب زیب صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں اس پر کچھ لکھوں۔ تو یہ مرحلہ میرے لیے کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ جیسے جیسے میں ناول پڑھتا گیا بندوبست، ویسے ویسے میں اس کے عشق میں گرفتار ہوتا گیا۔ فریفتگی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جب ہم انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ ایک کسی انوالومنٹ تھی کہ میں بھی وارفتگی سے کچھ لکھنے کے خیال میں چلا گیا، اور اس طرح ایک مضمون میں نے لکھا۔ میرا ایسا ماننا ہے ادب کے بارے میں، اور خاص طور پہ اس ناول کے بارے میں، بندوبست کے بارے میں، کہ 2 کیفیات انسان کی شخصیت پر ہمیشہ سے اثر انداز رہی ہیں جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک یہ قائم رہے گی۔ ایک تو داخلیت ہے اور ایک خارجیت ہے۔ جب ہم زیب اسکار صاحب کے ناول بندوبست کی بات کرتے ہیں تو وہ داخلیت اور خارجیت کا امتزاج ہے۔
یعنی ویسے تو یہ ناول بہت انٹروورڈ ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو اس کا خالق ہے، جو اس کی بنت کر رہا ہے، جو لکھ رہا ہے، وہ دیکھنے میں بہت انٹروورڈ ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کی داخلیت کا جو انحصار ہے وہ خارجیت پر ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ناول میں ابلاغ کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہو، بلکہ جو انٹروورڈنس ہے زیب صاحب اس انٹروورڈنس کی بنیاد خارجیت پر ڈالتے ہیں. ہم جس شہر میں رہتے ہیں، جس دنیا میں بستے ہیں، وہ دنیا ڈیفینیٹلی ایک ناول نگار کے لیے، ایک افسانہ نگار کے لیے، ایک کہانی کار کے لیے ویسی دنیا ہے نہیں جیسی وہ چاہتا ہے. چنانچہ جب یہ تشکیک کا عمل پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسی ہم چاہتے ہیں، تو پھر صفحے جو ہیں وہ ہمیں بلاتے ہیں اور ہم انہیں اس پر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سلیکشن ہی تھی زیب اسکار کی کہ وہ جو پہلے کہانیاں لکھتے رہے تھے، ان کہانیوں نے بھی بے پناہ متاثر کیا تھا، اور اس کے بعد یہ ناول. چنانچہ وہ خارجیت اور داخلیت کے امتزاج سے مل کر انہوں نے ایک ناول بنایا جس کا نام تھا بندوبست. تو میں سمجھتا ہوں یہ کہانی ایک آدمی کی کہانی ہے، اسی آدمی کی کہانی جس کو دنیا پسند نہیں آتی، جس کو شہر پسند نہیں آتے، جس کو یہ معاشی جبر پسند نہیں آتا. اور جب یہ معاشرتی اور معاشی جبر پسند نہیں آتا تو وہ لکھنے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی لکھنا جو ہے وہ زندگی کا سب سے بڑا کتھارسس ہے. میرا ایسا ماننا ہے کہ جو لوگ لکھتے ہیں وہ دنیا کے سب سے اہم لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اداس رہتے ہیں اور لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آدمی کی کہانی ہے، لیکن یہ ہر آدمی کی کہانی ہے، ہر اس شخص کی کہانی ہے جو سوچ رہا ہے یا نہیں سوچ رہا، لیکن پھر بھی اس دنیا میں رہ رہا ہے، کیونکہ جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے وہ دنیا ویسی نہیں جیسی وہ ہے. میں جن ناولوں سے متاثر ہوا اس میں ایک تو سارترے کا ناول تھا نوزیہ، جس نے مجھے حیران کن طور پر متاثر کیا تھا. میں پاکستان کی بات کروں تو عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں، جس میں میرے پر گہرے اثرات ڈالے. لیکن اچانک یہ ناول بندوبست جب سامنے آیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ آگے کا ناول ہے، یہ سارترے عبداللہ حسین سے بھی آگے کا ناول ہے. عبداللہ حسین لاکھ اچھا بہت بڑا ناول لکھا، لیکن بندوبست میں زیب اسکار نے جو تجربے کیے ہیں اور جن تجرباتی کیفیتوں سے وہ گزرے ہیں، وہ کیفیتیں معمولی کیفیتیں نہیں ہیں. اور انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی سے اور بہت ہی کمال سے اور بہت ہی صفاقی سے ان تمام جملوں کو لکھا ہے جنہیں لکھنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. زیب بیسیکلی جب لکھتے ہیں تو وہ لکھتے چلے جاتے ہیں اور اس کیفیت میں وہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس مشاہدہ ہے اور ان کے پاس داخلیت کا دکھ ہے. چنانچہ اس داخلیت کی دکھ کی بنیاد پر وہ بھرپور طور پر لکھتے ہیں، اور تبھی یہ بندوبست جیسا ناول ہمارے سامنے آتا ہے. اور میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں زیب اسکار صاحب کو کہ انہوں نے اتنا کمال کا ناول لکھا اور ہمیں پڑھنے کے لیے اتنی بڑی کتاب دی. اور یہ بھی دعا گو ہوں کہ وہ اور لکھتے رہیں اور ہمیں اتنی اچھی کتابیں جو ہیں پڑھنے کو دیتے رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. اگلی کتاب ہے جینا وعدہ خلافی ہے. یہ کتاب غازی صلاح الدین صاحب کے افسانوں کا مجموعہ ہے. غازی صلاح الدین صاحب بہت کم تقریبات میں جاتے ہیں، دانشور ہیں، آرٹس کونسل کراچی کی گورننگ باڈی میں ہیں، سالہ سال کالم لکھتے رہے، صحافی ہیں، آپ کے کالم بہت مشہور ہوتے رہے. اور یہ ان کا افسانوں کا مجموعہ، انتہائی خوبصورت افسانے ہیں. اس میں سلمان پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پڑھت کے لیے. وہ کچھ مختصر سی میں ان سے کہوں گی کہ پڑھت، اور آپ خود بھی صحافی ہیں سلمان پیرزادہ، اور شاعر ہیں، کل انہوں نے مشاعرہ بھی پڑھا. ہمارے ساتھ کاشف رضا موجود ہیں جو گفتگو کریں گے اس جینا وعدہ خلافی پر پڑھت کے بعد. اور کاشف رضا خود افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، تراجم کیے ہیں آپ نے، شاعر ہیں، صحافی ہیں، اس وقت جیو سے منسلک ہیں. تو پہلے میں وعدہ خلافی سے کچھ پڑھت کی گزارش کرتی ہوں. سلمان صاحب. جی یہ شکریہ. دیکھیے یہ ایک کہانی ہے، مجھے بہت پسند ہے. اس کا عنوان ہے اڑان، اور اس کا جو لوکیل ہے، جو سیٹنگ ہے وہ ایک ایئرپورٹ ہے.
یہ ذہن میں رکھیے کہ غازی صاحب جب یہ کہانیاں لکھ رہے تھے تو وہ 1960 کا دور ہے، اور تو آپ کو کچھ اس ماحول کی اس وقت جو ٹریولنگ کی جو صورت تھی اس میں دکھائی دے گی. لیکن کہانی سنیے آپ، میں صرف 3 سے 4 پیراگراف پڑھوں گا. میں وزٹر گیلری میں سرد ریلنگ تھامے تنہا کھڑا ہوں اور سامنے رن وے پر تھکی ہوئی چاندنی سستا رہی ہے. دور کچھ نوجوان کھڑے بلند آواز میں گفتگو کر رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد زور زور سے قہقہے لگاتے ہیں. وہ یا تو کسی آنے والے طیارے کے لیے وقت سے بہت پہلے آ گئے ہیں، یا پھر میری طرح صرف چائے پینے اور دور کے شہروں کی خوشبو سمیٹنے چلے آئے ہیں. ابھی 30 منٹ پہلے پین امریکن کا ایک طیارہ رخصت ہوا تھا، اور اس وقت بہت سے لوگ اپنے عزیزوں کی روانگی سے قبل آخری بار دیکھنے یہاں جمع تھے. نیچے عملے اور مسافروں کی مانوس گہما گہمی تھی، اور گیلری کے لوگ ہونٹ بھیچے رومال ہاتھوں میں دبائے آنکھیں جھپکا رہے تھے. میں بھی ان سب میں کھڑا تھا. مجھے بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی رفیق کو الوداع کرنے آیا ہوں. مسافر عمارت سے نکل کر طیارے کی سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے، اور لوگ بڑی گرمجوشی سے رومال ہلا رہے تھے. میں نے بھی جیب میں ہاتھ ڈالا، اپنا رومال نکالا اور اسے ہلانے لگا. الوداع، خدا حافظ. مجھے ایسے لگا جیسے میں نے بھی ان کے ساتھ مل کر جدائی کا بوجھ اٹھایا ہے، جیسے میں نے بھی اپنی کوئی عزیز چیز کھوئی ہے. وہ شاید کوئی میرا ہی دوست ہے جو رک رک کر طیارے کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، جو روشنیوں کے پیچھے اتنے بہت سے سایوں میں سے یقیناً اپنے ساتھیوں کو نہیں پہچان سکتا، اور صرف مڑ مڑ کر نروس انداز میں گیلری کی طرف دیکھتا ہے اور مسکرانے کی کوشش کر کے اپنا ہاتھ ہلاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اس لڑکی کے لیے ہاتھ ہلا رہا ہو جو سیاہ برقعے میں اپنے بزرگوں کے پیچھے الگ کھڑی ہے، جس کے چہرے پر نقاب ہے اور جو اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہے. ہو سکتا ہے وہ ان نوجوانوں کے لیے ہاتھ ہلا رہا ہو جو اچھل اچھل کر خدا حافظ اور گڈ بائے ڈیئر چیخ رہے ہیں. یا ہو سکتا ہے وہ بھی میری طرح ہو اور ان لوگوں کے لیے ہاتھ ہلا رہا ہو جو نہیں آئے. خدا حافظ. میں اب سوچتا ہوں، جب سویا ہوا آسمان اس طیارے کے روشن نقطے پر سرمئی بادلوں کے پردے ڈال چکا ہے اور اپنے چہیتوں کو رخصت کرنے والے سارے خاموش لوگ غیر مستحکم تھکے ہوئے قدموں سے واپس جا چکے ہیں، خدا حافظ. تم چلے گئے، اور وہ جو تمہیں دیکھنے کے لیے کھڑکی کے پردے سرکایا کرتی تھی اور گھنٹوں تمہارے انتظار میں چھت کے جنگلے سے لگی بیٹھی رہتی تھی، اپنا سر تکیے میں چھپا کر لیٹ گئی. تم چلے گئے، اور تمہارے دوستوں نے اپنی نوٹ بکوں میں تمہارا نیا پتہ لکھا اور تمہاری دی ہوئی کتابیں کھول کر تمہارے لکھے ہوئے مہربان محبت بھرے جملے پڑھے. تمہاری بہن کالج سے آ کر تمہارے کمرے میں اکیلی بیٹھی تمہاری چھوڑی ہوئی چیزوں کو دیکھتی رہی. تمہاری ماں ہر رات دیر تک جاگی، لیکن کسی نے 12 بجے کے بعد دستک دے کر اسے تنگ نہیں کیا. اور میں جو تمہیں نہیں جانتا اور میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، میں بھی تمہاری رخصت سے گھائل اس ہلکی سرد ہوا میں اکیلا کھڑا تمہارے لیے اداس ہوں. تم چلے گئے، تم سب کچھ لے گئے اور سب کچھ چھوڑ گئے. بہت شکریہ پیرزادہ سلمان صاحب. اب میں سید کاشف رضا سے ملتمس ہوں کہ وہ کتاب پر گفتگو وعدہ خلافی. بہت شکریہ. جینا، آپ سے میری گزارش ہوگی کہ رخشندہ سے ایک غزل بھی سن لی جائے جب میرے بعد، تاکہ ان کی بھی اگر وقت بچا تو بالکل، کیوں نہیں. تو غازی صلاح الدین صاحب کا یہ مجموعہ جو ہے یہ 1955 سے لے کے 1962 تک کے افسانوں پر مشتمل ہے. جیسے کہ فاطمہ ابھی کہہ رہی تھی کہ جینا وعدہ خلافی ہے، محبوب خزاں کا اسی زمانے کا مصرع ہے جو مشہور ہوا. ان کے اسی زمانے کے افسانے کا یہ عنوان ہے، جینا وعدہ خلافی ہے، جس سے انہوں نے اپنی اس کتاب کا بھی عنوان لیا ہے. تو 1962 میں ان کے افسانے جو چھپ رہے تھے، ابھی پچھلے سیشن میں تذکرہ ہو رہا تھا افسانے کے سیشن میں خالدہ حسین کا، ان کا افسانہ سواری، جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ جدید اردو افسانہ خالدہ حسین کے افسانے سواری پر سوار ہو کر اردو کی دنیا میں داخل ہوا جدید افسانہ. وہ ان کا افسانہ سواری جس میگزین میں شائع ہوا، اس میگزین میں اس افسانے کے ساتھ غازی صلاح الدین صاحب کا افسانہ تھا. قرۃ العین حیدر صاحبہ کا مشہور ناولٹ سیتا ہرن نیا دور کے جس شمارے میں شائع ہوا، اس کے ساتھ غازی صلاح الدین صاحب کا ایک طویل ناولہ، وہ ایک ناولٹ نمبر تھا غازی صلاح الدین صاحب کا، اس کے ساتھ شائع ہوا. اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غازی صلاح الدین
کیسے ایک ابھرتے ہوئے افسانہ نگار، ایک ابھرتے ہوئے فکشن نگار کے طور پر سامنے آ رہے تھے. اور یہ سفر 1955 سے لے کے 1962 تک تھا، اور اس دوران انہیں کتنے بڑے ناموں کے ساتھ ان کا نام آ رہا تھا، ان کا افسانہ شائع ہو رہا تھا، ان کا ناولہ شائع ہو رہا تھا. اور اگر وہ جاری رکھتے اپنا افسانہ نگاری کا یہ سفر تو آج کس بڑے مقام پر ہوتے. لیکن 1962 میں انہوں نے اپنا افسانہ نگاری کا یہ سفر یکلخت ترک کر دیا. اس کی وجوہات پر شاید یہ روشنی ڈالنا چاہیں تو یہ مجموعہ جو ہے ان 7 برسوں کے افسانوں کا مجموعہ ہے. تو اس میں خاص طور پر جو ایک افسانہ ہے ویرانے میں 2 آوازیں، تو ان کے جو افسانے ہیں وہ حقیقت پسندانہ انداز کی ہیں. ایک ایسا دور جس میں جدید افسانہ شروع ہو رہا ہے، خالدہ حسین کے سواری کے ساتھ انتظار حسین کے افسانے آ رہے ہیں سامنے، باقی لوگوں کے افسانے سامنے آ رہے ہیں. اس میں ایک حقیقت پسندی کی لہر بھی، ایک توانا لہر موجود تھی جس کی نمائندگی غازی صلاح الدین صاحب کر رہے تھے. ان کی کہانی اگر آپ پڑھیں، جیسے خاص طور پر جینا وعدہ خلافی ہے، آپ کو بہت پسند آتی ہے، مجھے بھی بہت پسند آئی. اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس میں کیا گیا ہے، اس میں تکنیک کیا استعمال کی گئی ہے جس کی وجہ سے اتنی بھرپور ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے. ایک تو اس کا انداز بیاں، اس کا اسلوب وہ تو ہے ہی. دوسری دفعہ پڑھی، تیسری دفعہ پڑھی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کیسے انہوں نے ایک کردار کو دوسرے کردار کی مدد سے بیان کیا ہے. اس کو انگریزی میں اس تکنیک کو کہتے ہیں فوائل، یعنی ایک کردار دوسرا کردار اس کردار کے جیسا تو نہیں ہوتا لیکن اس کا عکس ہوتا ہے، اور اس کی مدد سے دوسرے کردار کو سمجھا جاتا ہے، اور پہلے کردار کو دوسرے کردار کی مدد سے سمجھا جاتا ہے. اس میں ایک کردار ہے وہ ایک محبت میں ناکام ہو کر ایک خاتون سے ملتا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے. وہ خاتون بھی ایک محبت کے ری باؤنڈ پر ہے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے. اب ان کے درمیان بڑا نازک سا یعنی کہ انٹریکشن ہوتا ہے جو کہ بہت نازک ہے، کیونکہ اس کو اس کے جذبات کا بھی خیال ہے کہ اس کا شوہر ابھی فوت ہوا ہے، کہیں میں کوئی بدتمیزی نہ کر دوں، لیکن اس کے اپنے بھی جذبات ہیں. اس کو ایک اممیچور لڑکی سے محبت ہوئی ہوتی ہے، اس سے وہ نکل کر آیا ہوتا ہے، وہ جو کہ اس لڑکی کی اممیچورٹی کی وجہ سے وہ محبت ناکام ہو گئی. اب وہ کسی میچور عورت سے تعلق اپنا بنانا چاہتا ہے. بہت ہی نازک انداز سے یہ چلتا ہوا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے عکس ہیں. اس کے علاوہ وہ جو خاتون ہے شادی شدہ عورت، وہ ایک قسم کی متقابل ہے اس لڑکی کے جو کہ اممیچور لڑکی تھی، اس کے مقابلے میں یہ میچور لڑکی ہے. جو اس کا شوہر تھا وہ ایک میچور آدمی تھا، اس کی جگہ لڑکا اس کو اممیچور لگ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک 5واں کردار ہے اس میں جو کہ تقریباً اسی عمر کا ہے جس عمر کی وہ اممیچور لڑکی تھی جس سے وہ پہلے محبت کر رہا تھا. یہ 5 کردار بڑی نزاکت سے بنے گئے ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا کامیاب، اتنا شاندار. میں تو اسے اردو کے خوبصورت ترین افسانوں میں شمار کروں گا، یہ جو خاص طور پر افسانہ ہے یہ ویرانے میں 2 آوازیں. اس کے علاوہ اس میں وہ جو ماحول کا بیان ہے، جیسے مری کی اس زمانے میں مال روڈ ہے، یہ 50s کے زمانے کی مال روڈ ہے، آپ اس کا عکس دیکھ سکتے ہیں. ان کی باقی کہانیوں میں آپ کو کراچی جو شروع کا ہے 50s کا، ارلی 60s کا وہ نظر آئے گا کہ کیسے جو محبت کرنے والے ہیں وہ کیسے ملتے تھے، ان کو اس زمانے میں کیا مشکلات ہوتی تھی. یہ سارے افسانے آپ کو ایک ایسے شخص کا کردار اس میں واضح طور پر نمایاں نظر آئے گا جو محبت کا متلاشی ہے. میں نے اس میں ایک مضمون بھی لکھا ہے، محبت کا متلاشی ایک نوجوان. تو وہ محبت میں مبتلا ہونا چاہتا ہے، محبت میں ناکام ہو چکا ہے، محبت کے ری باؤنڈ پہ دوسری محبتیں ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، اور اس زمانے کے جتنے بھی حالات ہیں وہ بھی اس میں ملتے ہیں. اس زمانے کا جو شہر ہے، خاص طور پر کراچی کو اس انداز سے بہت کم لوگوں نے لکھا ہے، اور اس افسانوی مجموعے میں آپ اس زمانے کا کراچی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں غازی صاحب سے گفتگو بھی ہوتی ہے. اس زمانے میں ہل پارک، PCHS، اس کے قرب و جوار میں کیسے لوگ جو ہیں جو محبت کرنے والے جوڑے ہیں کس طرح سے ملتے تھے، گاڑیوں میں ملتے تھے، ہوٹل میں ملتے تھے، کیسے ملتے تھے. اس میں جو تڑپ ملتی ہے نوجوان کی محبت کی تلاش میں، اور آئی کینٹ ریکمینڈ اٹ انف، اتنی بہترین اس کی کتاب ہے. وقت چونکہ مختصر ہے لیکن اس پہ میں بہت شکریہ گفتگو کرنا چاہوں گا. اس کے ساتھ ہی اس سیشن کا اختتام ہوتا ہے، اور ہمارے نیکسٹ سیشن کی ٹھیک ہے جی. میں اپنی کتاب ਹਾਲੀ ਆਟਾ ਵਿਸਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ 2-4 ਅਸ਼ਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ. ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ,
ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਰਾਵੀ ਮੇਥੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਬਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਡਾਢੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਚੈਨ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵਨ ਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਤਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੜੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।